وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی اپنے جاننے والے کی قبر پر گزرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کا جواب پہلے یہ سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ المؤمنون اور آیت نمبر 100 ہے، یاد رکھیے گا، 99 اور 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب بھی ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے لوٹا دے، دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نے اعمال صالحہ کے چانس چھوڑ دیا ہے انہیں میں انجام دے کر صحیح اور تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، ہرگز نہیں، یہ وہ کلمہ ہے جو کہتا رہے گا، اس کے بعد برزخ ہے، کب تک؟ دوبارہ زندہ کیے جانے تک۔ یہ سورۃ المؤمنون ہے جو 18ویں پارہ میں ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ عالم برزخ عالم ارواح سے مختلف ہے، عالم دنیا سے بھی مختلف ہے۔ عالم برزخ یہ آخرت کی منزل میں سے ایک منزل ہے۔ اب آئیے، اس روایت کو بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ذرا غور سے سنیے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد مر بقبر اخیہ المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام، جب بھی کوئی اپنے مومن بھائی کی قبر پہ گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا، سلام کرتا ہے تو وہ مردہ پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ وَهَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ فاطمہ بنت الریان المستملی، هذه لم اقف لها على ترجمة عند اہل العلم، یہ بیان کرنے والی فاطمہ بنت ریان المستملی ہے جو مجہولہ ہے، مجہولہ ہے، فَهِيَ تُعَدُّ مَجْهُولَةَ الْحَالِ، مجہولۃ الحال ہے، یعنی ثقہ تھی، غیر ثقہ، اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 472 پہ کہا ہے، وَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ، یہ منفرد روایت ہے، منفرد روایت ناقابل قبول ہے علماء حنفیہ کے نزدیک۔ حافظ ابن رجب الحنبلی نے کہا فی احوال القبور، یشیر الی ان رواته كلهم ثقات وهو كذلك الا انه غریب بل منکر، یہ روایت غریب بلکہ منکر ہے، منکر یہ روایت ہے۔ ابن حبان نے المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 پر کہا ہے ابو ہریرہ کی روایت کے سلسلے میں کہ اس سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، یقلب الاخبار وهو لا يعلم فاستحق الترک، یہ سندوں کو اور متنوں کو پلٹ دیا کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس سند کو اس سند کے ساتھ، اس راوی کو دوسری روایت میں ملا دیتا ہے تو یہ متروک ہو گیا۔ ابن القیسرانی نے کہا ہے معرفت التذکرہ 193 پہ، بضعف ضعیف روایت، کیوں؟ اس میں عبد الرحمن بن زید ہے۔
ابن عساکر تاریخ دمشق میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 38 پہ، محمد ابن عبد الہادی الصارم المنکی صفحہ نمبر 366، ضعیف والمحفوظ موقوف۔ امام ذہبی العلل المتناہیہ 350 پر کہتے ہیں، وہ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565، فیہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف، وقال فی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 590، غریب ومع ضعفہ ففیہ انقطاع، غریب بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور منقطع روایت ہے۔ جس نے اپنے سے اوپر والے کو بیان کیا ہے اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، اس کو جانتا بھی نہیں ہے، بیچ سے راوی ہی غائب ہے۔ البانی نے ضعیف الجامع 5208 پر ذکر کیا ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 336 پر کہا ہے، فی اسنادہ نظر، اس کی سند میں خرابی ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کئی جگہوں پہ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اس کے باوجود لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ مردہ سنتا ہے۔ مردہ کیسے سنتا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے، صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ روایت الاستذکار میں ہے۔ الاستذکار یہ ابن عبد البر کی کتاب ہے۔ بھلا بتائیے کہ جو قرآن کریم کی آیت کے صریح خلاف ہے، مردہ سنتا ہی نہیں ہے، تو پہچانے گا کیسے، جانے گا کیسے؟ کوئی دروازے پر دستک دے، اندر کوئی آدمی سنے گا تو پہچانے گا، جب سنا ہی نہیں تو پہچانے گا کیسے؟ اور جواب کیسے دے گا جبکہ دنیا سے اس کا رشتہ ہی کٹ چکا ہے؟ مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر توجہ دیں گے اور اللہ رب العالمین سے اپنے عقیدے کی اصلاح کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اور مردہ پرستی سے اور مردہ فروشی کا جو کاروبار ہمارے ملکوں میں عام ہے، ان کو بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردہ پرستی نے اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ آج غیر مسلم کو دعوت دینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب بھی غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کھڑے کو پوجتے ہیں اور تم پڑے کو پوجتے ہو۔